لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا ما جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال الله تبارك وتعالى لا مضي آخر. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى على موضع آخر لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوست اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس دنیا کا خالق مالک مدبر اور کارساز ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل و نبی دعا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے اور آپ کے لیے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے معبود فرمائے. حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الواقعہ کی چند آیت تلاوت کی ہے، جس کا تعلق ہماری اس دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی طرف جانے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر اگر پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے، کسی ریزن اور کسی سبب کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اگر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کی. میرے بھائیو، ہم اور آپ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، ہماری اور آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں،
اور سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، ایسے ہی وقت ہمارا چلا جائے گا اور ہم مر جائیں گے، ہمیں ہمارے اعزاء و اقارب کے لوگ لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کر دیں گے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے اگر جناتوں کو اور انسانوں کو اگر پیدا کیا تو اس پیدا کرنے کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو وہ ہمارے سامنے سجدہ مضبوط، ہمارے سامنے اپنے سر کو ٹیکے، ہمارے سامنے اپنی پریشانی کو، اپنی مصیبت کو، اپنے حالات کو، اپنی پریشانی کو پیش کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ پیدا ہو کے ہمارے تین مراحل ہیں دنیا کے اندر، ایک پیدا ہونے کے بعد میں بچپنا کا وقت بلوغت سے پہلے کا، ایک بالغ ہونے کے بعد، اور تیسرا مرحلہ جب آتا ہے تو ہم اور آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں اور ہمارے اعزاء و اقارب کے لوگ لے جا کر کے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ یہ تین مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ جو بلوغت سے پہلے کا ہے وہ مرفوع قلم ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان 7 سنين اذا كان 7 سنين مرهم بالصلاة، یعنی جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اس کو مسجد میں لے جانے کی کوشش کرو، اور اذا كان 10 سنين، اللہ کے نبی نے کہا کہ ڈنڈا مارو وضربوہم، ان کو مار کر کے لے کے جاؤ مسجد میں۔ اور جب یہ دور شروع ہوتا ہے تو ہم ہمارے بلوغت کے بعد ہمارے ایک ایک پل کا، ایک ایک وقت کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب اللہ کی دربار میں دینا ہے۔ چھٹکارا نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے 50 سال کی زندگی دی، 60 سال کی زندگی دی، 70 سال زندگی دیا، 80 سال زندگی دیا، بہا دیا تو 100 سال زندگی دے دی، اور اس 100 سال زندگی کے اندر تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ کیا ہمارے سامنے اپنے سر کو ٹیکا، ہمارے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرے۔ اس دن ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مجبوری، اپنی پریشانی، اپنی دقت کو بتائے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے زبان پر مہر لگا دے گا، آپ بول نہیں سکتے ہیں، آپ کا یہ ہاتھ گواہی دے گا، آپ کا یہ ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کا یہ ہاتھ گواہی دے گی، آپ کے جسم کے تمام آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کرے گا کہ آپ نے اندھیری رات کے اندر کیا برائی کی، اجالی رات کے اندر کیا برائی کی، لوگوں کے سامنے کیا برائی کیا، بند کمرے میں کیا برائی کی، کیا آپ نے ساری چیزوں اور ساری کتھا اور چیچا کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے جسم کے اندر کھول کر کے رکھتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اگر پیدا کیا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی ریزن ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اللہ ہم اور آپ آخری وقت میں پہنچتے ہیں تو مسجد کا رخ کرتے ہیں، آخری وقت میں پہنچتے ہیں تو حج کے لیے جاتے ہیں اگر استطاعت اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ شاہ النشاء کی عبادت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارا چیز ختم کر دیا جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور صرف اس قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے ایک سایہ باقی ہوگا، اور اس سایہ کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
کہ شاب فی عبادت اللہ، کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ میرے بھائیو، موبائل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، لایعانی چیزوں میں اپنی جوانی کو ہم خرچ کر دیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا ایک دن جو گزر رہا ہے یہ بڑی قیمتی چیز، قیمتی ایام ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اور ان قیمتی ایام کو، ان قیمتی وقتوں کو ہم اور آپ لایعانی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ گزر جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، ہمارا اور آپ کا روح نکالنے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو اس وقت ہم اور آپ کیا کوشش کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا انتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شروعات کے اندر کہ جب ہمارا روح قبض کرنے کے لیے، ہمارا روح جب حلقوم کو پہنچ جاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے حلقوم تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس اس کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے عزیز و اقارب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے تمام رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام لوگ وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آدمی سے زیادہ قریب ہیں، ہم اپنے آدمی کے، ہم اپنے اس انسان کے پاس ہم سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ اللہ اقرب الیہ منکم، ہم تمہارے پاس سب سے زیادہ قریب ہیں، ولکن لا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہیں اس بات پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہو، اللہ تعالی کی رب ہونے کو نہیں مانتے ہیں آپ، تو اللہ نے کہا ترجعونها ان کنتم صادقین، اس روح کو لاؤ پکڑ کے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جس طاقت پر، جس قوت پر اور جس طاقت پر دنیا کے اندر گھمنڈ کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر غرور کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھ رہے تھے، اس طاقت کو لے کے آؤ اور ترجعونها ان کنتم صادقین، اس روح کو پکڑ کر کے لا کر کے اپنے اندر کار کر کے دکھاؤ۔ ایسا نہیں، اس دن ہم اور آپ افسوس کریں گے، اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو بیان کیا، یہ بتایا ہے کہ انسان کی روح نکلتی ہے تو بڑی سختی کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ظہر کے وقت تک کا وقت ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے کچھ کرتے ہیں انہی وقتوں میں۔ جب فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑی پریشانی کم ہوئی تو اللہ کے نبی آئے دروازے پر اور آ کر کے جھانک کر دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صحابہ کرام نے اشارہ کیا حضرت ابوبکر کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے آ جائیں، اللہ کے نبی آ کر کے نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں میرے ساتھیوں ایسا نہیں ہے، نماز پڑھاؤ۔ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی اندر چلے گئے، پردہ گر گیا دروازے کا، اور وہی آخری دیدار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بڑھتی گئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ پیالے میں تھوڑا پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ام عائشہ بیان کرتی ہے، پانی لا کر کے دیا گیا۔ اللہ کے نبی دونوں ہاتھ بھگوتے اور کبھی اپنے چہرے پر ملتے، کبھی اپنے جسم پر ملتے، کبھی اپنے ہاتھ پر ملتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان الموت سکت، اللہ کے نبی کہتے کہ یہ موت کی گھڑی بڑی سخت گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے، تو کہاں یہ ان الموت سکرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی، بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کو دیکھا پریشانی میں، رونے لگی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور وہ رونا نہیں جو آج کل ہماری ماں اور بہنوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو رہا ہو، باپ کی روح نکل رہی ہو، بھائی کا روح نکل رہا ہو، اپنے دادے کا روح نکل رہا ہو، شوہر کا روح نکل رہا ہو، تو آتی ہے اور واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے، رونا چلانا چیخنا اور اپنے سر کو پیٹنا، اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور آنے کے بعد رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ چکی ہیں، پریشانی کو دیکھا، قریب میں کیا اور کہا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ اور رونے لگی اور آنسو گرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ قریب میں کیا اور کہا کہ اے فاطمہ، حضرت جبرائیل امین ہمارے پاس آئے تھے اور بتائے ہیں کہ تو جنت کے عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی خوش ہوئی، اس کے بعد میں بھی دیکھا کہ غم ہے، پریشانی ہے چہرے کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے پھر قریب کیا اور کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے عزت و اقارب میں، میرے اس اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی ملنے والا ہے تو وہ تو ہے، تو ہم سے پہلے سب سے پہلے ملے گی۔ یعنی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا موت آئے انسان موت کا نام سن کر کے خوش ہو؟ آج کے دور میں اگر موت کا نام دے دیا جائے کہ مرنا ہے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، رونا شروع کریں گے، چلانا شروع کریں گے، طرح طرح کی پریشانی بیان کرنا شروع کریں گے۔ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو۔ کیوں؟ یہ مومن جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر للہیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جس کے اندر خوف الہی ہے، میرے بھائی وہ موت سے ڈرتا نہیں، موت سے ڈرتا نہیں، موت کو اپنے گلے لگانا پسند کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ مقصد تھا کہ میرے بھائیوں، یہ موت ہم کو، رات کو یا کسی کو، نہ نبی کو چھوڑا، نہ ولی کو چھوڑا، نہ صحابہ کرام کو چھوڑا، نہ ائمہ کرام کو چھوڑا، نہ تبع تابعین کو چھوڑا، نہ کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ موت ایسی چیز ہے کہ آدم پہنچے گی، ہم کو اور آپ کو سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ نے کہا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور ایسا ہی معاملہ نہیں ہے کہ مر گئے آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آپ کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں بلڈنگ بنانے میں کامیابی نہیں، بچوں کی شادی بیاہ کر دینا کامیابی نہیں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو پورا کر دینا کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہمارا اور آپ کا سزا اور جزا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس دن اگر ہم کو کامیابی مل جاتی ہے، اس دن اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھو میری وہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی ہے، دنیا کی سے وہ زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیک چیز اگر ہے تو اللہ کے دربار میں اگر ہے تو وہ عمل صالح نیک اعمال ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا اس کے اندر ہماری اصل کامیابی ہے کہ وَلْيَعْمَلْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اصل کامیابی جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اچھے ڈھنگ سے اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ شرک بہت خراب چیز ہے، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت ہی خراب چیز ہے، بہت بڑا گناہ۔
اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہی نہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں۔ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساتھ ٹھہرایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ جنت حرام ہے ایسے لوگوں کے اوپر، وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ، اور ایسے ہی نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو کہنا یہ مقصد تھا کہ میرے بھائیو موت آنی ہے، ہر انسان کو آنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے بڑھ کر کے جانا ہے۔ جب ہم اور ہم مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جب ہمارے حصہ و قریب کے لوگ، ہمارے گھر والے ہم کو رات کو کفنانے غسل دلانے کے لیے لے کر کے آتے ہیں، تو اس وقت یہ میت اتنا لاچار ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو کسی چیز کی فرمائش نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑی فرمائش کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، لکس صابن سے نہانا، یعنی طرح طرح کی چیزوں کی فرمائش اپنی پوری کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس کی فرمائش نہیں پوری کریں گے، اور انہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے اٹھا لیا ہے، وہ آگ پر چکا ہے۔ غسل دلایا جاتا ہے، غسل دلانے کے بعد چار کندھے پر لے کر کے مرو مٹی قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ڈال دینے کے بعد یہی نہیں، جب مٹی ڈال کر کے ہم اور آپ ہاتھ جھاڑتے ہیں اور جھاڑ کر کے چلے آتے ہیں اپنے گھر، تو ہاتھ جھاڑنا ایک تو اپنی صفائی کرتے ہیں، دوسری چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ اب آج سے میرے ابا آپ اس قبر کے اندر ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آج سے آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں ہے، اب آج سے آپ کا عمل ہے اور آپ اپنے عمل کے حساب سے آپ کا جزا و سزا ہوگا۔ منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اگر صحیح ہم نے اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا ہے، تو یقیناً ہمارا نیک عمل ہے، ہمارے اچھے اعمال ہیں، تو ہم اور آپ جواب دینے جائیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین دین اسلام ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن پاک کو پڑھا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، یقین جان لیں میرے بھائی اللہ کے دربار میں کہ آپ کی انگلش پڑھائی، ڈاکٹری، انجینئرنگ کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر مر جائے گا، اس کی ڈاکٹری ختم ہو جائے گی، انجینئر مر جائے گا، اس کی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی، یعنی جتنی تعلیمات سب ختم ہو جائیں گے، اور لیکن قرآن پڑھنے والا، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرنے والا، یقین جان لو میرے بھائی کو اللہ کے دربار میں سکون پا جائے گا، قبر کے اندر اپنے سوالوں کا جواب آسانی ملے گا۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے رشتہ دار لیا کر کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس سے منکر نکیر سوال کرے گا، وہ شخص اپنے اعمال کا جواب دے گا، اس کا اچھا عمل ہے تو اسے آسانی کے ساتھ وہ جواب دے لے جائے گا۔ یہ موت اتنی عقل حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آئے گا تو ایک منٹ انتظار نہیں ہوگا موت کو، ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہ ایک منٹ انتظار نہیں کرے گا کہ ابھی ہمارے بیٹے کی شادی ہے رک جائے، آج ہم بڑا جگہ بڑا چاہنے والے ہیں رک جائے، آج ہمارا بڑا جگہ کام ہے رک جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت نکالنے والا فرشتہ جب آئے گا تو آپ کے روح کو نکالے گا اور نکال کر کے لے جائے گا اسی وقت۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب آپ کا وقت آ جائے گا، آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا کہ ملک موت آئیں گے اور آپ کی کوئی پریشانی، آپ کے کوئی بات کو نہیں سنے گا، بلکہ آپ کے روح کو نکال کے۔ اور ایسے ہی نہیں، بہت سارے لوگوں نے دنیا میں یہ سوچ رکھا ہے،
آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ آخری وقت میں ہوتے ہیں، آخری پریشانی میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیا موجود ہے؟ آپ ڈاکٹر کیا موجود ہے؟ ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بھی کہتا ہے میرے بھائی اب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، لے کے جاؤ گھر، اس کی خدمت کرو. کیوں؟ کیا اس کے پاس دوا علاج نہیں؟ کیا اس کے پاس اس کی ڈاکٹریاں باقی نہیں ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کا فرشتہ کے آنے کا وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت انسان لاکھ چاہے کہ ہم بچ جائے اور بچا دیے جائے تو ایسا نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، انسان کیا سوچتا ہے کہ ہم قبر میں دفن کر دیے گئے، ہم مر جائیں گے، ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ کیسے تم کو کرے گا؟ کیسے حساب؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کیا یحسب الانسان وَأَنَّ مَجْمَعِينَ، کیا انسان یہ خیال کر رکھا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کیا گا؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَا، اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، ہڈی تو دور، ہڈی کی بات چھوڑ دو، یہ پھوڑ جو انگلی کے اندر باقی ہے، اس پھوڑ کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اس کے اندر روح پھونکے گا، آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا. آپ جانتے ہیں جو لوگ باہر کا سفر کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر کتنے کروڑ ہوگی آبادی، ملین ہوگی آبادی، لیکن سب کا فنگر پرنٹ اللہ نے الگ الگ بنایا. کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی ہے. یہ ہاتھ کے اندر جو ریگا جو نشان بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب نشان ہر انسان کا الگ الگ ہے. آپ جائیں گے باہر سفر کریں گے، آپ سے صرف بسمہ کرایا جائے گا، آپ کا انگلی لگایا جائے گا، مشین پر لگاتے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں صاحب ہے، ان کا پاسپورٹ نمبر اتنا ہے، اس کا ویزا نمبر اتنا ہے، اس کا فلانا ڈاکومنٹ اتنا ہے. میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ایحسب الانسان وَأَنَّ نَجْمَعُ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو جمع کرے. اللہ نے کہا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ کہ ہم اس کی پھوڑ تک کو جمع کریں گے اور کرنے کے بعد اس کے اندر روح دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی اور اللہ کے نبی، آج کل ہمارے سماج میں ایک رسم یہ چل چکا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے تو ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ بھوج پکوانا شروع کرتے ہیں. تو مہمان آئیں گے، مہمان کو کھلائیں گے، مہمان کہاں کھائیں گے، مہمان ہمارے کہاں رہیں گے. میرے بھائی ایسا نہیں. اگر آپ کو سچی محبت ہے، سچی عقیدت ہے اس میت کے گھر والوں سے، ان لوگوں اس انسان سے جو مر گیا ہے، اگر سچی محبت ہے تو 5 آدمی کا آپ انتظام کیجئے، 10 آدمی کا وہ انتظام کرے، 5 آدمی کا وہ انتظام کرے. یہ طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو، جنازہ پڑا ہوا ہو اور اسی کو کہا جائے کہ گوشت کا پیسہ دو، فلانا جگہ سے دیکھ لانا ہے، فلانا جگہ سے فلانا سامان مہیا کرنا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ تو ہندوؤں والا رسم ہے، یہ کافروں اور مشرکوں والا رسم ہے. میرے بھائیوں، جب ہندوؤں کے یہاں مر جاتے ہیں تو جب جلا کر کے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے یہاں بھوج کھاتے ہیں، اس کے یہاں دعوت ہوتی ہے وہاں پر، اور وہ اکٹھا ہوتے ہوئے کھاتے ہیں اس کے یہاں. یہ تو ہندوؤں والا رسم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ موت آکر حقیقت ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. موت اگر آتا ہے انسان کو مر جاتا ہے، یہ طبعی ہے، انسان کے اندر یہ طبعی چیز ہے کہ مر جاتا ہے انسان. اس کے گھر والے روتے ہیں، اس کے گھر والوں سے آنسو گرتے ہیں، ان کی آنکھیں پڑتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے ہیں کئی مرتبہ، آپ نے بھی کئی مرتبہ رویا ہے. رونے کا طریقہ ہے، رونے کا ایک معیار ہے، طریقہ ہے، اسلوب ہے. میرے بھائی کو ایسا نہیں ہے کہ رو رہے ہیں اور اس کے صفات کو بنا رکھے ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے نانا ایسے تھے، ہمارے بھیا ایسے تھے. ایسا نہیں ہے شریعت میں. آپ رو رہے ہیں، یہ طبعی چیز ہے، رونا ہے. آپ کے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. میرے بھائی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو سیف لوہار کی آنے. ابو سیف لوہار کون تھے؟ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام
ابراہیم کے رضائی وہاں گئے اور دیکھا کہ وہ جانکنی کے عالم میں آخری وقت میں ہے. سوال کیا کہ کیا ابراہیم کا انتقال ہو گیا ہے, وفات ہو گئی؟ کہا نہیں. ان کو اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پریشانی, موت, روح نکلنے کی پریشانی کو دیکھا. روح آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے